الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وكذلك اور اسی طرح نفصل الآیات ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر کے وضاحت کر کے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرموں کا جو راستہ ہے وہ واضح ہو جائے۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں، پیروی کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ قل لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، یقیناً میں گمراہوں میں سے ہوگا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، کہ ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا جو راستہ ہے وہ واضح ہو جائے۔ مجرموں کا راستہ یعنی اللہ رب العالمین کے نافرمانوں کا راستہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ ہے توحید۔ اب یہاں بھی اللہ رب العالمین توحید کا ذکر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آگے والی آیات کے اندر بیان فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیں کہ جن چیز کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، میں انہیں نہیں پکارتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے باقی ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے سوائے توحید کے۔ اگر توحید نہیں ہے، انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اخلاص والا عقیدہ نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، تو پھر انسان کے جتنے بھی نیک عمل ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ مجرموں کا راستہ ہے۔ آگے بیان فرمایا کہ راستہ کون سا ہے مجرموں کا، یعنی توحید، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شرک کرے وہ مجرم ہے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ کافرون کے اندر، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس صورت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی، اے پیغمبر، انہیں کہہ دیں کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہارے عقائد اپنی جگہ پر ہے، تم اپنے عبادت کرو، میں تمہاری عبادت نہیں کرتا، میں تمہارے الہوں کو اپنا الہ نہیں مانتا، کیونکہ تم میرے الہوں کو اپنا الہ نہیں مانتے، میرے الہ کو اپنا الہ نہیں مانتے، میں تمہارے الہ سے بیزار ہوں۔ اب یہی بات اللہ رب العالمین اسی آیات کے اندر بیان فرمایا کہ اے نبی، انہیں بتا دے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں، پیروی کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کسی چیز کو پکارنا۔ پیچھے آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مجرم ہے اور مجرموں کا راستہ ہے یہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی، یہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ مجرموں کا راستہ ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ بنیاد اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا وحدہ لا شریک ماننا، مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا، اولاد دینے والا ماننا، رزق دینے والا ماننا، ہر چیز اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک نمک کی چٹکی چاہیے نا، بڑی حقیر چیز ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، تو وہ کس سے مانگے؟ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اگر جوتی کا تسمہ چاہیے وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کل کائنات کا مالک ہے اور وہی رزق دینے والا ہے۔ فرمایا کہ وَإِقَامِ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ جو ہے وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس بات کی گواہی دینا واننا محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آخری پیغمبر، آخری نبی ہے۔ آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان،
یعنی اگر بندے کی توحید اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے تو پھر اس کی نماز بھی قابل قبول ہے، پھر اس کی زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے، پھر اس کی حج بھی قابل قبول ہے، پھر اس کا رمضان کے روزے اور نفلی روزے بھی رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، صدقات بھی قابل قبول ہے۔ اگر توحید کے اندر بندہ ناقص ہے، توحید اس کی مکمل نہیں ہے، تو پھر بندے کو کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔